حضرات گرامی، اسلامی تاریخ کے اوراق ایسے انگنت واقعات و شخصیات کے ذکر سے جگمگا رہے ہیں جن سے اشاعت دین کے کارواں کو تقویت ملی۔ ایسی لازوال شخصیات کے کارنامے آج بھی تاریخ اسلامی کے ماتھے کا جھومر ہیں، جن کی مساعی جمیلہ سے دلوں کی تاریک دنیا میں تاریخی انقلاب آیا، دل و دماغ روشن ہوئے اور فکر و نظر کی کھیتی ہری بھری ہو گئی۔ ایسی ہی نادر زمن ہستیوں میں سمنا کے تاجدار، وارث مملکت خداداد، نقیب عظمت سادات حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ آپ سمنا کے تاجور تھے، ساتھ ہی صحیح النسب سادات یعنی خاندان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم و چراغ تھے۔ شاہانہ طرز زندگی، آسائشوں کے انبار، شوکت و عزت سب کچھ ہونے کے باوجود عظیم والدین کی تربیت نے مخدوم پاک کو دنیا میں رہ کر دنیا داری سے دور رکھا۔ یہی مومن کامل کی شان بندگی ہوا کرتی ہے کہ اسے تخت و تاج، مال و منال، شوکت و سطوت، قوت و مادیت متاثر نہیں کر سکتے۔ مخدوم پاک کے ہاں سب کچھ تھا، لیکن وہ مرد حق آگاہ تھے، اسی لیے جس کے پیچھے سبھی بھاگتے ہیں وہ ان سب کو پا کر بھی متاثر نہ ہوئے اور روحانی عظمتوں کی منازل شوق و ذوق طے کرتے رہے۔ باضابطہ علوم دینیہ حاصل کیے، عمر کی 7ویں منزل ہی میں قرآن مقدس مع قرات صبا حفظ کر لیا۔ سمنا و نواح کے دینی مراکز سے مخدوم پاک نے علمی تشنگی بجھائی، معقولات و منقولات میں مہارت تامہ پیدا کی، حرفن حرفن اور سبقن سبقن علم دین سیکھا اور کمال حاصل کیا۔ والد ماجد کے وصال کے بعد تاجور ہوئے، لیکن انہیں تو روحانی تاجدار بننا تھا۔ ایک شب خواب میں دیکھتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ سلطنت الہی چاہتے ہو تو بادشاہت کو خیر آباد کہہ کر رخت سفر جانب ہند باندھ لو۔ والدہ کو حال سنایا، اجازت سیاحت ہند ملی، یوں آپ نے سلطنت اور تخت و تاج کو ٹھکرا دیا۔ راہ خدا میں سیاحت کو مخدوم پاک نے گلے لگایا۔ یہاں سے روحانی مدارج میں مسلسل ترقی کا مرحلہ عرفان طے ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سیادت و سلطنت کا یہ امین جب رخصت ہونے کو آیا تو سمنا سے 12,000 سپاہی الوداعی سلام کو ساتھ ہو لیے، جنہیں آپ نے 3 ہی منزلوں پر سے ہی ان تمام کو آپ نے رخصت فرما دیا۔ اسباب ساتھ تھے جنہیں آگے جا کر آپ نے فقراء غربا میں تقسیم فرما دیا۔ سمرقند گئے، وہاں سے ایک اور مقام پر آپ قیام پذیر ہوئے جہاں حضرت جلال الدین بخاری جہاں گشت کی خدمت میں آپ حاضر ہوئے۔ دیکھتے ہی حضرت جلال الدین بخاری جہاں گشت نے یہ فرمایا کہ شہزادہ آیا ہے۔ مخدوم پاک سے فرمایا، شہزادے، عرصے کے بعد دماغ کو طالب صادق کی خوشبو نصیب ہوئی ہے۔ چنانچہ حضرت جلال الدین بخاری جہاں گشت نے فرمایا کہ جلدی کرو، میرے بھائی علاء الدین آپ کے منتظر ہیں، راہ میں توقف نہ کیجیے۔ اخذ فیض کے بعد مخدوم پاک منزل بمنزل ہوتے ہوئے دہلی آئے، عازم بہار ہوئے جہاں حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ کا جنازہ پڑھایا۔ پھر بنگال کی راہ لی۔ اس زمانے میں پنڈوا بنگال میں حضرت علاء الدین عبدالحق لاہوری علیہ الرحمہ کے علم و عرفان کا بڑا چرچا تھا، جن کی فیض رساں بارگاہ سے علاقے بنگال اسلامی تعلیمات سے جگمگا رہا تھا، اور آپ کی ایک نگاہ کیمیا اثر سے ہزاروں تاریک دل نور ایمان سے روشن ہو اٹھے۔ آپ عرصہ سے منتظر تھے، انتظار کس کا تھا؟ یہ اس وقت کھلا جب مخدوم پاک آپ کی بارگاہ میں پہنچے اور روحانی امانتوں کے امین ہوئے۔ شیخ نے نگاہ ڈالی اور مقامات معرفت کے اس عظیم منصب پر پہنچا دیا جہاں نگاہ سے پردے اٹھ جاتے ہیں اور نظارے انوار و عرفان نگاہوں کا محور ٹھہرتا ہے۔ بیعت کی سعادت حاصل کی، 12 سال خدمت مرشد میں رہے، خرقہ خلافت
اور جہانگیر کا لقب پایا۔ مرشد نے خود روحانی تربیت فرمائی۔ علامہ مشتاق نظامی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک دن آپ یعنی مخدوم پاک کمر باندھ رہے تھے۔ مرشد نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ آپ نے فرمایا خدمت خلق کے لیے کمر کس رہا ہوں۔ مرشد نے فرمایا اگر کمر کس رہے ہو تو مضبوطی سے کسو تاکہ پھر کوئی چیز درمیان میں نہ رہے۔ آپ نے عرض کیا جب تک زندہ ہوں نفس کی آرزوؤں کو دور ہی رکھوں گا۔ مرشد کی اجازت سے سیاحت کو گلے لگایا اور سیاحت کے اگلے دور کا آغاز مخدوم پاک نے کیا۔ دلوں کی صفائی اور ستھرائی فرماتے رہے۔ جونپور گئے، محمد آباد گئے اور نواحِ اودھ میں بھی دین کی اشاعت فرمائی۔ اور وہ دور ایسا تھا کہ سحر اور جادو کے ذریعے شرک و کفر کو رواج دیا جا رہا تھا۔ ایسے عالم میں زمانی ضرورت کے پیش نظر آپ نے کرامتوں کا اظہار فرمایا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہزاروں افراد حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ کچھوچا مقدسہ میں آپ نے سکونت اختیار فرمائی۔ پھر سیاحت کا دوسرا دور مخدوم پاک نے شروع فرمایا۔ سیاحت کے ذریعے اسلام کی اشاعت کرنے والوں نے نئی تاریخ رقم کی اور عزم و حوصلہ عطا کیا۔ اس سفر میں مخدوم پاک حرمین شریفین، دمشق، نجف اشرف، کربلا، سمنان، ترکستان، غزنی، کابل، ملتان، اجودھن، دہلی، اجمیر، دکن، گجرات ہوتے ہوئے واپس کچھوچا مقدسہ تشریف لائے اور اس سیاحت میں اکابر اولیاء کرام سے فیض لیا۔ طالبین راہ طریقت و معرفت کو فیض دیا۔ کفر کی وادی میں بھٹکنے والے کتنے ہی افراد کو مخدوم پاک نے حق آشنا کیا۔ دوران سکونت کچھوچا مقدسہ کتنے ہی اصحاب اقتدار کی مخدوم پاک نے اصلاح فرمائی اور انہیں توبہ کی طرف مائل کیا۔ یقیناً آپ سچے عاشق رسول تھے، جس کا اندازہ لطائف اشرفی کے مطالعہ سے ہوتا ہے۔ آپ کے ملفوظات سے شریعت مطہرہ پر استقامت کا جلوہ بھی سامنے آتا ہے۔ آج افسوس کی بات ہے کہ ولیوں سے نسبت و تعلق کا دعویٰ کرنے والے بعض حلقے شریعت سے انحراف کے مرتکب ہو رہے ہیں اور بعض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب و اطرت کی بارگاہ کے بے ادب و گستاخ بھی ہو رہے ہیں۔ انہیں مخدوم پاک کی حیات مبارکہ سے درس لینا چاہیے کہ آپ کا کوئی لمحہ جادہ شریعت سے بال برابر منحرف نہ ہوا۔ آپ کے یہاں شریعت پر استقامت کے بعد ہی طریقت کی منزل کا پتہ ملتا ہے۔ اسی درس کو گزری صدیوں میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی، مجدد الفسانی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، علامہ فضل حق خیر آبادی، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، شیخ المشائخ حضور اشرفی میاں کچھوچوی، حضور مفتی اعظم ہند نوری اور حضور تاج الشریعہ نے دیا ہے۔ انہی کے مشن کو اپنانا مخدوم پاک سے محبت و نسبت کا تقاضا ہے اور اس کی اس عہد قحط الرجال میں ہمیں ضرورت ہے۔ بقول اعلیٰ حضرت کے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے